الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین وقال اللہ تعالی فی مقام آخر الا للہ الدین الخالص وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ انسان جو بھی زندگی میں عمل کرتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی نیت ہوتی ہے۔ اگر تو نیت ہو کہ اس عمل سے اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں، اللہ رب العزت خوش ہو جائیں، تو یہ عمل نیکی میں شمار ہوتا ہے۔ اور اگر نیت یہ ہو کہ لوگ مجھے نیک سمجھیں، میری تعریف کریں، مجھے پہچانیں، تو شکل نیکی کی ہوتی ہے مگر عمل اللہ کے ہاں مردود ہو جاتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ نیت اچھی ہوگی تو عمل بھی اچھا ہوگا، نیت بری ہوگی تو عمل بھی برا ہوگا۔ اس لیے ہمارے اسلاف نیتوں کو ٹھیک کرنا سیکھا کرتے تھے۔ ایک بزرگ فرماتے تھے حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے 8 سال اپنے شیخ کے پاس رہ کر صرف نیت کو ٹھیک کرنا سیکھا، 8 سال لگے، اور آج ہم اس کو اتنا اہم ہی نہیں سمجھتے۔ چنانچہ ایک شخص نے نیا مکان بنایا اور اس نے اپنے شیخ کو بلایا کہ حضرت تشریف لائیں، دعا فرمائیں۔ انہوں نے دعا تو کر دی لیکن پوچھا کہ بھئی بتاؤ یہ تم نے روشن دان کمرے میں کیوں رکھا ہے؟ اس نے کہا تاکہ اس میں سے ہوا آئے اور روشنی آئے۔ تو انہوں نے اس کی اصلاح فرمائی کہ دیکھو نیت تم یہ کرتے کہ اس میں سے مجھے اذان کی آواز آئے گی تو روشن دان کا بنانا تمہارے لیے عبادت بن جاتا، روشنی اور ہوا تو آنی ہی تھی، وہ تو مفت میں ہی مل جانی تھی۔ تو نیت کے اوپر منحصر ہے کہ انسان چاہتا کیا ہے، اور یہ اتنا نفس کا گہرا وار ہوتا ہے کہ بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا، دکھاوے کرتا ہے۔ بات کرتے ہوئے جب میں تیسری مرتبہ حج پہ گیا تو یہ ہوا، بھئی اتنا ہی کہنا تھا کہ حج پہ یہ ہوا، تو اس میں تیسری کا نام بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو انسان ایسے ہی ایک بات کرتا ہے کہ بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا، حالانکہ دکھاوا ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگ مجھے اچھا سمجھیں۔ جب نیت یہ ہوئی کہ لوگ مجھے تعریف کریں اور اچھا سمجھیں تو وہ عمل اللہ کے ہاں مردود ہو جاتا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بعض انسان
بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے دعا کر رہا ہوتا ہے اور اہل خراساں کو دکھا رہا ہوتا ہے. تو کسی نے کہا جی یہ کیسے پاسبل ہے کہ وہ تو بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے دعا کر رہا ہے. فرمایا کہ دعا کرتے وقت اس کے دل کی یہ تمنا ہوتی ہے کاش اہل خراساں میں سے کوئی مجھے اس حالت میں دیکھتا. تو اس کا مطلب کہ اگر کوئی بھی نہیں دیکھ رہا پھر بھی یہ ان کو دکھا رہا ہے. نیت جو اندر یہ ہو، یہ نیت اتنی باریک چیز ہے کہ اس کو ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ کہاں شیطان اور نفس انسان کو دھوکہ دے رہے ہیں. چنانچہ فرمایا وَإِنَّمَا لِإِمْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، انسان کو وہی ملے گا جو وہ نیت کرے گا. ایک جگہ فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مومن کے اس کی نیت زیادہ بہتر ہوتی ہے. کیوں فرمایا؟ کہ نیت کرنے سے تو ثواب مل جاتا ہے، ایک نیکی فوراً لکھ دی جاتی ہے جیسے بندہ عمل کی نیت کرتا ہے. اب عمل کرے یا نہ کرے یہ تو بعد کی بات ہے نا. تو عمل کا ثواب ملا یا نہ ملا، نیت پہ تو فوراً ثواب مل گیا نا. اس کا مطلب کہ نیت عمل سے زیادہ بہتر ہو گئی. تو کس نیت سے ہم کیا کام کر رہے ہیں، اللہ رب العزت اس چیز کو آزماتے ہیں، اسی کو دیکھتے ہیں، اسی کو پرکھتے ہیں. چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر آدمی ایک کام میں کئی نیتوں کو جمع کر لے تو اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے. مثال کے طور پہ نیت یہ کرے کہ میں مسجد میں جاتا ہوں، اللہ کے منادے کی آواز پر لبیک کہتا ہوں، ثواب مل گیا. نیت کرے کہ میں مسجد میں جا رہا ہوں تاکہ مسجد آباد کرنے والوں میں میرا نام شمار ہو، ثواب بڑھ گیا. نیت یہ کرے میں مسجد میں جا رہا ہوں، میں وہاں جا کر اعتکاف کی نیت کروں گا، ثواب بڑھ گیا. نیت یہ کرے میں مسجد میں جا رہا ہوں تاکہ میں وہاں تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے لو لگاؤں گا، ثواب اور بڑھ گیا. نیت یہ کرے کہ مسجد میں جو خطبہ دیا جائے گا میں سیکھوں گا اور اس پر عمل کروں گا، ثواب اور بڑھ گیا. نیت یہ کرے کہ مجھے اہل محلہ سے ملنے کا موقع ملے گا، تو کوئی بیمار ہوا، کوئی آدمی غمزدہ ہوا تو میں اس کی بیمار پرسی کروں گا اور اس کا غم دور کرنے میں مدد کروں گا، تو اجر اور بڑھ گیا. نیت کرے کہ میں اپنے دوستوں کو نیکی کی تلقین کروں گا، برائی سے منع کروں گا، اجر اور زیادہ بڑھ گیا. نیت یہ کرے کہ میں مسجد میں جب تک رہوں گا میں دنیا کی باتوں سے بچا رہوں گا، تو ثواب اور بڑھ گیا. اب دیکھیے مسجد میں تو جانا ہی تھا، جتنی نیتیں جمع ہوتی گئیں اتنا اجر بڑھتا چلا گیا. حتیٰ کہ محدثین نے لکھا ہے کہ آدمی اپنا لباس جو بدلتا ہے اس میں 40 نیتوں کو جمع کر سکتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. میں اپنا سطر چھپا رہا ہوں، اللہ نے فرمایا تم مزین کرو مسجد میں جانے کے لیے، تو میں اپنے آپ کو مزین کر رہا ہوں. میں اپنے عیب کو چھپا رہا ہوں. اب اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہیں، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، تو لباس پہن کے اللہ کی نظر میں میں خوبصورت بن جاؤں گا. میرے جسم کا میرے اوپر حق ہے، میں جسم کو سردی سے بچا رہا ہوں. اب نیتیں بڑھتی چلی جائیں گی، اجر بڑھتا چلا جائے گا. اب کس عمل میں کتنی نیتیں کر سکتے ہیں یہ تو ہمیں سیکھنا پڑے گا نا. اس لیے بزرگوں کی صحبت میں بیٹھ کر نیت کرنا بھی سیکھنا پڑتا ہے کہ مجھے نیت کیا کرنی ہے. 8 سال بزرگوں کی صحبت میں رہ کے ہمارے اکابر نیت کرنا سیکھا کرتے تھے.
نیت عمل کو جائز بنا دیتی ہے، نیت اسی عمل کو ناجائز بنا دیتی ہے۔ وہ کیسے؟ کہ مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ گرمی کے موسم میں ایک کنویں کے اوپر جاتے، شاگرد ساتھ ہوتا تو وہاں غسل فرماتے تھے، تو شاگرد ان کے اوپر پانی کے ڈول ڈالتا جاتا تھا، درجنوں ڈول ڈالتے۔ اب ایک پڑوسی تھا جو حضرت کا عقیدت مند بھی تھا، محبت کرتا تھا، وہ وہاں سے گزرتا تو گزرتے ہوئے کہہ دیتا، خود تو ہمیں تو کہو اسراف ہووے اور خود کیے جاؤ۔ یہ الفاظ کہتا، دیکھتے ہی کہتا کہ ہمیں تو کہو اسراف ہووے اور خود کیے جاؤ۔ تو حضرت جواب میں اتنا کہیں، تیرے لیے حرام میرے لیے حلال۔ وہ چلا جاتا تھا۔ ایک دن اس کے پاس کچھ وقت تھا، آ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ مولانا ہمیں ذرا بات سمجھاؤ کہ ہمیں تو کہو اسراف ہووے اور خود کیے جاؤ۔ تو مولانا نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم کس نیت سے نہاتے ہو؟ اس نے کہا جی میرا جسم صاف ہو جائے، پسینے کی بو ختم ہو جائے، جسم صاف ہو جائے، میل اتر جائے، میں اس نیت سے نہاتا ہوں۔ فرمایا چونکہ تمہاری نیت یہ ہے اس لیے اب تمہارے لیے لمیٹڈ ڈول ڈالنا ضروری، اس سے زیادہ ڈالو گے تو اسراف کہلائے گا، فضول خرچی ہوگی۔ کم سے کم پانی میں جسم کی میل دور کرو، ختم۔ اس نے کہا جی تو آپ نیت کیا کریں؟ فرمانے لگے گرمی کا موسم ہے اور میری طبیعت میں گرمی ہے تو میں ٹھنڈک حاصل کرنے کی نیت سے غسل کر رہا ہوں۔ اب میرے اوپر 1000 ڈول بھی کوئی پانی کے ڈال دے گا تو میرے لیے جائز ہوگا۔ تو دیکھیے ایک ہی عمل ہے، میل دور کرنے کی نیت کی تو 2-4 ڈول میں نہانا کافی، زیادہ اگر ڈالیں گے تو اسراف کہلائے گا، فضول خرچی کا گناہ ہوگا۔ اور اگر نیت ہے کہ جی میں نے ٹھنڈک حاصل کرنی ہے تو چاہے 10,000 ڈول ڈالو ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے۔ تو ایک ہی عمل نیت کی اچھائی کی وجہ سے نیکی بن گیا اور نیت کے کوتاہی کی وجہ سے وہ گناہ بن گیا۔ تو نیت کا سیکھنا اور ٹھیک نیت کا کرنا یہ انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی کا مقدمہ تھا لیکن درمیان میں جمنا دریا پڑتا تھا۔ اسے پتہ چلا کہ دریا کے کنارے بزرگ رہتے ہیں، ادھر بھی اور ادھر بھی۔ تو وہ گیا مگر پانی طغیانی پہ تھا، سیلاب تھا۔ تو وہ اس بزرگ کے پاس آیا، حضرت مجھے کچھ ہیلپ کیجئے کہ میں دریا سے گزر جاؤں، کشتی بھی نہیں ہے اور جانا بھی ضروری ہے۔ انہوں نے کہا بھئی یہ کھانا دوسرے کنارے پہ جو بزرگ ہیں نا ان کو میری طرف سے پہنچا دو، اور دریا کو جا کے کہنا کہ مجھے اس بندے نے بھیجا ہے جس نے کبھی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی ہی نہیں ہے۔ وہ حیران ہو گیا کہ بچے تو پھر رہے ہیں، باتیں کیا کر رہے ہیں۔ چلا گیا، یہی الفاظ کہے، دریا نے راستہ دے دیا۔ اب دوسرے بزرگ کے پاس گیا، اپنا کام کیا، انہوں نے ان کے سامنے بیٹھ کے کھانا کھایا۔ پھر کہنے لگا کہ حضرت وہ تو دریا میں سیلاب ہے، آپ کوئی مجھے دعا بتا دیں کہ مجھے بغیر کشتی کے دریا میں سے گزرنا موقع مل جائے۔ انہوں نے کہا جاؤ دریا کو کہہ دینا اس شخص نے بھیجا ہے جس نے کبھی کھانا ہی نہیں کھایا۔ وہ بڑا حیران کہ کھانا میرے سامنے برتن خالی کر دیے اور کہتے ہیں جس نے کبھی کھانا نہیں کھایا۔ تو جا کے جب یہی الفاظ کہے تو دریا نے راستہ دے دیا۔ اب وہ پہلے بزرگ کے پاس آیا، کہنے لگا حضرت آپ نے فرمایا تھا کہ اس شخص کی طرف سے تجھے پیغام کہ جس نے کبھی بیوی کے ساتھ ہم بستری ہی نہیں کی، اور قدرتاً یہ بات کرتے ہوئے آواز اونچی تھی اور بیوی پردے میں سن رہی تھی۔ اس نے بولنا شروع کر دیا کہ کیا یہ میرے اوپر بہتان لگاتے ہیں؟
آخر یہ بچے جو پھر رہے ہیں یہ کس کی اولاد ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، میں نے جب بھی ہم بستری کی نیت یہ کی کہ اس کا حق ہے میرے اوپر شریعت کی روح سے، میں اس کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں، میں نے کبھی اپنی لذت کی نیت ہی نہیں کی، تو اگرچہ میں اس عمل سے گزرا مگر ایسے جیسے میں نے عمل کیا ہی نہیں ہے۔ اور ان بزرگوں نے کھانا کھایا تو اس نیت سے کھایا کہ میری جان کا میرے اوپر حق ہے اور اس کو غذا کی ضرورت ہے، میں غذا دے رہا ہوں۔ انہوں نے انجوائے کرنے کی نیت سے کھانا نہیں کھایا، ایسا ہی ہے انہوں نے کھانا کھایا ہی نہیں۔ تو نیت کے ٹھیک ہونے سے آپ سوچئے عمل کی کتنی ترتیب بدل جاتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے عورت گھر میں کھانا بنا رہی ہے، اب وہ شوربہ بنانے کے لیے پانی ڈالنا چاہتی ہے، تو وہ صرف نیت کر لیتی ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی مہمان آ جائے، اور ایک گھونٹ پانی صرف وہ زیادہ ڈال دیتی ہے اس نیت کے ساتھ، اگرچہ اس گھر میں کوئی مہمان نہ آیا، اس عورت کو مہمان کا کھانا پکانے کا ثواب مل جائے گا۔ تو نیت بہت اہم ہے، اس کے اوپر انحصار ہے اعمال کا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بسا اوقات انسان عمل کرتا ہے بغیر نیت کے، اس کا ثواب نہیں ملتا۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ عشاء کے وقت کھانا کھائے اور اگلے دن کھانے کی فرصت ہی نہ ملے، اور وہ مغرب کے بعد کھانا کھائے تو اس کو روزے کا ثواب نہیں ملے گا، حالانکہ اس نے سارا دن نہ کھایا نہ پیا نہ بیوی کا مسئلہ، تو حالت تو دیکھنے میں روزے دار والی تھی لیکن نیت روزے کی تو نہیں تھی نا۔ تو نیت کے نہ ہونے کی وجہ سے اگرچہ عمل نظر آتا ہے مگر اس کا ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ نیت ہونا ضروری۔ اب اس کی ذرا تفصیل سنیے۔ اکثر و بیشتر لوگوں کی عادت ہے کہ رات کو سوتے ہوئے اپنے کپڑے بدل کے سوتے ہیں، نائٹ سوٹ پہن لیتے ہیں۔ چنانچہ جو آدمی عادتاً ایسا کر لے اس کو ثواب نہیں ملتا، اس لیے کہ اس نے عادت کی وجہ سے ایسا کیا۔ ہاں، کوئی بندہ اگر وہ پہنتے ہوئے نیت کرے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی، آپ رات کو کپڑے بدلا کرتے تھے، میں اس لیے کپڑے بدل کے سو رہا ہوں، اب کپڑوں کا بدلنا اس کے لیے عبادت بن جائے گا۔ تو ہم اپنی عادت کو عبادت بنانے کی کوشش کریں۔ دوسری مثال، اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے جب بچہ بیبی ہو اور سامنے آئے اس کو اٹھاتے ہیں، پیار کرتے ہیں، کس کرتے ہیں۔ ایک باپ کو اللہ نے شفقت دی ہے، وہ ایسا عمل کرتا ہے۔ عادتاً کریں گے ثواب نہیں ملے گا، اور اگر پیار کرتے ہوئے یہ نیت کریں گے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ریح الولد من ریح الجنہ، کہ باپ جب اپنے بیٹے کو بوسہ دیتا ہے تو بیٹے کے جسم کی جو مہک ہوتی ہے وہ جنت کی خوشبوؤں میں سے ہے۔ اب اگر بوسہ دے گا تو بوسہ دینا عبادت بن جائے گا۔ تو ہمیں اپنی عادتوں کو اپنی عبادت بنانا چاہیے، اور جو کام بے نیت کے ہم کرتے ہیں ان میں نیت کرنی چاہیے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ اس امت کو بے نیتی سے جتنا نقصان ہوا ہے بد نیتی کے عملوں سے اتنا نقصان نہیں ہوا، اس لیے کہ بلا نیت کے عمل کیا، عمل کا اجر ہی کوئی نہیں، وقت ضائع ہوا۔ تو یہ اہم بات ہے کہ ہم اپنے عمل کی نیت کو کرنا سیکھیں، علماء سے رابطہ رکھیں، پوچھیں ان سے
اس میں نیت کیا کرتے ہیں، اس میں نیت کیا کرتے ہیں، اس میں نیت کیا کرتے ہیں، اور اس کے مطابق عمل کرتے رہیں، ہمارے عمل عبادت بنتے جائیں گے. اور عادت کو بھی عبادت بنانے کی کوشش کریں، اور بے نیت کے عملوں کو نیت کے ساتھ کرنے کی عادت ڈالیں، تو ہماری زندگی عبادت بنتی چلی جائے. نیت چھوٹے عمل کو اللہ کے ہاں موٹا بنا دیتی ہے، اور نیت کا فساد موٹے عمل کو اللہ کے ہاں چھوٹا بنا دیتا ہے. چنانچہ نیت میں اگر اخلاص ہوگا تو کوئی عمل چھوٹا نہیں ہوتا. چھوٹے عمل پہ بھی اللہ کی طرف سے بڑا اجر ملے گا. بعض اوقات چھوٹے چھوٹے کاموں پہ مغفرت ہو گئی. ایک محدث تھے، وفات ہوئی. کسی نے پوچھا کہ حضرت آگے کیا بنا؟ کہنے لگے کہ میری مغفرت ہو گئی، اللہ نے مجھ پر رحم فرما دیا. جی آپ کی تو مغفرت ہونی تھی، آپ تو حدیث پڑھاتے تھے، بڑے شاگرد تھے آپ کے. ان کا اس کی وجہ سے نہیں ہوئی. تو حضرت کیسے ہوئی؟ ایک ایسے عمل کی وجہ سے جو مجھے یاد ہی نہیں تھا. کون سا عمل؟ کہنے لگے کہ حدیث مبارکہ لکھ رہا تھا، میں نے قلم کو دوات میں ڈالا سیاہی لگانے کے لیے، اور جب باہر نکالا تو اس کی ٹپ کے اوپر ایک مکھی بیٹھ گئی آ کے. تو میں نے ذہن میں سوچا یہ پیاسی ہوگی تو یہ پینا چاہتی ہے. تو جسٹ 1 سیکنڈ کے لیے میں نے اپنے قلم کو وہیں روکا، مکھی اڑ گئی. میں نے لکھنا شروع کر دیا. رب کریم نے فرمایا کہ تم نے ایک مکھی کی پیاس کا اتنا خیال رکھا، اس کے بدلے میں تمہیں جہنم کی پیاس سے آزاد فرما دیتا ہوں. عمل کتنا چھوٹا ہے، اجر کتنا بڑا ملا. امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں بیٹھا لکھ رہا تھا قرآن و حدیث کی عبارت، اچانک مجھے تقاضا محسوس ہوا تو میں اٹھا اور میں گیا تقاضے سے فارغ ہونے کے لیے. تو فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا جیسے ہی میں تقاضے کے لیے بیٹھنے لگا کہ میرے انگوٹھے کے اوپر سیاہی لگی ہوئی تھی. تو میرے ذہن میں خیال آیا یہ وہ سیاہی ہے کہ جس کو میں قرآن و حدیث کے لکھنے میں استعمال کرتا ہوں. اب اگر میں یہاں طہارت پانی سے حاصل کروں گا تو یہ سیاہی بھی دھلے گی اور نجاست کے ساتھ اکٹھی ہو جائے گی. تو یہ ادب کے خلاف ہے. میں نے اپنے تقاضے کو دبایا اور باہر نکلا، اور اس سیاہی کو میں نے پاک جگہ پر دھو دیا. جیسے ہی میں نے دھویا اسی وقت الہام ہوا، احمد سرہندی تیرے اس ادب کی وجہ سے ہم نے جہنم کی آگ کو تجھ پر حرام کر دیا. عمل کتنا چھوٹا سا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شاگرد تھا، فوت ہوا. کسی نے پوچھا بھی کیا بنا؟ کہنے لگا مغفرت ہو گئی. کیسے ہوئی؟ کہنے لگا امام صاحب کے ساتھ میں سفر میں تھا، ایک نہر کے کنارے ہم وضو کرنے کے لیے بیٹھے، تو حضرت وضو کرنے لگے. میں نے سوچا میں بھی وضو کرتا ہوں. جب میں وضو کے لیے بیٹھنے لگا تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں اپ سٹریم بیٹھ رہا ہوں اور میرا پانی جو یوزڈ ہوگا نا وہ حضرت کی طرف بہہ کے جائے گا، اور یہ ادب کے خلاف ہے. میں وہاں سے اٹھا اور ڈاؤن سٹریم والی سائیڈ پر آ کر بیٹھ گیا. اللہ کے سامنے حاضری ہوئی، فرمایا تو نے ایک محدث کا احترام کیا، تیرے سب گناہوں کی میں نے مغفرت فرمائی. اب عمل تو چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں مگر اجر کتنا موٹا ہوتا ہے. اس کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ڈائمنڈ کو دیکھ لیجئے کہ دیکھنے میں کتنا چھوٹا ہوتا ہے. 1 کیرٹ کا ڈائمنڈ مکھی کے سائز کا ہوتا ہے، اور اگر اس کی قیمت دیکھو تو لاکھوں میں.
تو اتنے چھوٹے ڈائمنڈ کی اتنی زیادہ قیمت؟ اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ اس میں کلیئرٹی ہوتی ہے. اور جو فلا لیس ہوتا ہے نا ڈائمنڈ، وہ دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے. تو بات سمجھ میں آئی کہ دنیا میں اگر فلا سے خالی کوئی چیز ہو تو اس کی قیمت آسمان پہ پہنچ جاتی ہے. جس بندے کا عمل نیت کے فلا سے خالی ہو اس کی بھی قیمت پھر آسمان پہ چلی جاتی ہے. تو ہمیں اپنی نیتوں کو ٹھیک کرنا ہے. اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور نیت جو ہے یہ ہمارے لیے انتہائی اہم ہے. جس طرح ہم ملاوٹ کو پسند نہیں کرتے، اللہ رب العزت بھی نیت کی ملاوٹ کو پسند نہیں فرماتے. ذرا سی نیت اس میں کوئی دوسری آئی اور عمل اللہ کے ہاں دھتکار دیا گیا. چنانچہ حدیث پاک میں ہے، الناس کلہم ہالکون الا العالمون، لوگ سب کے سب ہلاک ہونے والے ہیں سوائے علم والوں کے. والعالمون کلہم ہالکون الا العاملون، اور علم والے سب ہلاک ہونے والے ہیں سوائے ان کے جو عمل کرنے والے ہیں. والعاملون کلہم ہالکون الا المخلصون، اور عمل والے سارے کے سارے ہلاک ہونے والے ہیں سوائے مخلصوں کے. والمخلصون علی خطر عظیم، اور مخلص لوگ بھی بڑے خطرے میں ہیں، معلوم نہیں عمل قبول ہوگا یا نہیں ہوگا. چنانچہ قیامت کے دن سب سے پہلے نہ قاتل جہنم میں جائے گا، نہ زانی جہنم میں جائے گا، نہ شرابی جہنم میں جائے گا. بخاری شریف کی روایت، سب سے پہلے جو 3 بندے جہنم میں جائیں گے ان میں سے پہلا عالم ہوگا. فرمائیں گے تو کیا لایا؟ اللہ میں نے تو ساری زندگی علم ہی کی خدمت کی، لوگوں کو علم پڑھاتا تھا، طلباء کو عالم بناتا تھا. فرمایا تو اس لیے کرتا تھا کہ لوگ تجھے بڑا عالم سمجھیں. فقد کی، لوگوں نے تجھے بڑا عالم کہہ دیا، ہمارے پاس اب اس کا کوئی اجر نہیں. فرشتوں کو فرمائیں گے لے جاؤ اوندے منہ جہنم کے اندر پھینک دو. پھر حدیث پاک میں آتا ہے سخی کو لے جایا جائے گا، تیرے اندر بھی ریا تھی. پھر ایک مجاہد کو جو شہید ہوا اس کو لے جایا جائے گا کہ تیری نیت میں کھوٹ تھا، تو چاہتا تھا لوگ مجھے بہادر کہیں. تو سب سے پہلے جہنم میں جن کو پھینکا جائے گا عالم ہوگا، سخی ہوگا، مجاہد ہوگا. اب یہ برے لوگ تو نہیں ہے نا، یہ تو نیک لوگ ہیں، یہ تو اچھے لوگ ہیں، یہ تو دین کی زندگی گزارنے والے لوگ ہیں. تو اگر ان سے جہنم میں ڈالنے کی ابتدا ہوگی تو پھر ہم جیسے بد عملوں کا کیا ہوگا؟ اس لیے معاملہ انتہائی اہم ہے. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ ریاکار بندے کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں. ریاکار بندے کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں. یہ لٹمس ٹیسٹ ہے معلوم کرنے کے لیے کہ ریاکاری ہے یا نہیں. پہلی علامت کہ وہ جلوت میں چست ہوتا ہے، خلوت میں سست ہوتا ہے. لوگ ہیں تو ماشاءاللہ 8 رکعت تہجد پڑھی جا رہی ہے، دعا بھی لمبی مانگی جا رہی ہے. اکیلے ہیں تو بس 4 رکعت کافی اور دعا بھی مختصر سی. تو جب تنہائی میں عمل تھوڑا، لوگوں کے سامنے زیادہ اور لمبا، تو یہ اس کے ریاکار ہونے کی علامت ہوتی ہے. دوسرا، اگر کوئی اس کے نیکی کی تعریف کرے نا تو بڑے شوق سے کام کرتا ہے. کیوں؟
کہ نفس تعریف کو پسند کر رہا ہوتا ہے. اور اگر کوئی تعریف نہ کرے تو ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ جی میری تعریف ہو. اور تیسری علامت کہ اگر کوئی اس کو ملامت کر دے تو عمل چھوڑ دیتا ہے. تو کسی کے ملامت کرنے پر دین کے عمل کو چھوڑ دینا یہ بھی ریا کہلاتی ہے. اگر آپ دیکھیں تو ہمارے اندر یا تو تینوں ہوں گی نشانیاں یا تینوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک تو ضرور ہوگی. تو پھر ہم سوچیں کہ ہم تو ریاکاروں والی زندگی گزارتے ہیں. فقی ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ حضرت اخلاص کا لفظ تو بڑا سنا ہے ہم نے, کوئی پریکٹیکل مثال سمجھائیں کہ سمجھ میں آ جائے اخلاص یہ ہوتا ہے. انہوں نے فرمایا کہ بھئی یہ بتاؤ کہ تم نے کبھی چرواہے کو دیکھا ہے جو بکریاں چراتا ہے؟ جی دیکھا ہے. بھئی اس کو اگر نماز کا وقت آ جائے تو وہ وہیں مصلی بچھا کے نماز پڑھ لیتا ہے؟ جی. تو جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے ذہن میں طمع ہوتی ہے کہ یہ بکریاں میری تعریف کریں گی؟ ہم نے کہا نہیں, ذہن میں خیال ہی نہیں ہوتا, ذہن میں تصور ہی نہیں ہوتا کہ یہ بکریاں میری تعریف کریں گی, توقع ہی نہیں ہوتی. فرمایا جس طرح چرواہا بکریوں کے درمیان بیٹھ کر عبادت کرتا ہے اسے بکریوں سے تعریف کی توقع نہیں ہوتی, مخلص انسان دوسرے لوگوں کے درمیان بیٹھ کر عبادت کرتا ہے اسے ذرا بھی توقع نہیں ہوتی کوئی میری تعریف کرے گا. بندوں سے توقع ہی ختم ہو جاتی. وہ تو کر اللہ کے لیے رہا ہوتا ہے نا. یاد رکھیں یہ تعریفیں بھی اجرت ہیں. ذرا غور کیجئے گا, یہ تعریفیں بھی اجرت ہیں. کسی نے کہہ دیا جی آپ تو بڑے اچھے عالم ہیں, بڑی خدمت کر رہے ہیں, اب اگر اس پہ نفس پھولا اور دل خوش ہوا آپ کو اجر مل گیا. اب بتائیں اتنا جو عمل کرنے میں مجاہدہ کیا تو کیا اس کا یہی اجر تھا کہ لوگ ہمیں کہہ دیں جی آپ بڑے اچھے عالم ہیں, بڑے پیر ہیں اور بڑے فلاں ہیں؟ اگر اتنے پہ ہی سمٹ گیا کام تو ہم نے تو نقصان کا دھندا کر لیا. اس لیے دل میں توقع ہی نہ ہو کہ کوئی تعریف کرے ہماری. ہم تو کر اللہ کے لیے ہیں, کوئی کرے یا نہ کرے اس سے غرض نہیں, ہم تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت تعریف فرمائے کہ میرے بندے نے اخلاص کے ساتھ میرے لیے عمل کیا. ہم لوگ ایک مرتبہ کہیں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک انجینئر صاحب تھے, وہ کہنے لگے کہ جی بہت گزارے کی تنگی ہے, فلاں ہے, اور میں بہت پریشان ہوں. تو اتنے میں ان کا چیف اکاؤنٹنٹ آیا اور گزرتے ہوئے سلام کیا اور اس انجینئر کو کہنے لگا یار میں نے تمہارا ایک ووچر دیکھا ہے 50,000 کا. تو اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی کہ 50,000 کا ایک ووچر بنا ہوا ہے تو میرے پیسے بنتے ہوں گے کہیں ٹی اے ڈی اے کے یا کوئی اور. یہ اسی وقت اٹھا جی میں جاتا ہوں, میں پیمنٹ لے کے آتا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد آیا تو آنکھوں میں آنسو. ہم نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا جی میں وہ اکاؤنٹس برانچ میں گیا اور اس نے ووچر نکالا تو ووچر کے اوپر پیڈ آف کی سٹیمپ لگی ہوئی تھی کہ یہ پہلے پے ہو چکا ہے. قیامت کے دن ہو بہو یہی ہوگا. کتنے بڑے بڑے عمل ہوں گے جن پہ بندے کو بڑی توقعات ہوں گی اور ان کے اوپر پیڈ آف کا ووچر لگا ہوگا, مہر لگی ہوئی ہوگی. یہ چاہتا تھا لوگ تعریف کریں, لوگوں نے تعریف کر دی.
یہ چاہتا تھا لوگ بڑا پیر سمجھیں، لوگوں نے پیر بنا لیا. بڑے قاری صاحب، چلو کہہ دیا. بڑے عالم صاحب، لوگوں نے کہہ دیا. یہ بڑے سخی ہیں جی، یہ بڑے اچھے لوگوں کے کام آتے ہیں جی. یہ تعریفیں اجرت ہیں. اب آپ سوچئے کیا کسی کا ایک فکرہ سننے کے لیے ہم نے عمل کیا تھا؟ اگر ایسا ہوا تو ہم نے تو خسارے کا کب سودا کیا. اس لیے لوگوں سے توقع ہی ختم کر دیجیے، دل میں توقع ہی نہ ہو. اگر انسان عمل کرے تو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کرے. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جو بندہ اخلاص سے عمل کرتا ہے نا، انجام ہمیشہ اچھا ہوتا ہے. چاہے ظاہر دیکھنے میں نظر بھی آئے کہ یہ الٹا معاملہ ہو جائے گا، مگر ہمیشہ اللہ رب العزت اخلاص والے کو کامیابی عطا فرما دیتے ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عیسائی شہزادہ گرفتار کر کے لایا گیا، اور یہ وہ آدمی تھا جس نے مسلمانوں کا جینا تنگ کیا ہوا تھا. ہر تھوڑے عرصے بعد وہ کوئی نہ کوئی مکاری کرتا تھا، مسلمانوں کو نقصان پہنچاتا تھا. تو اللہ کی شان کے مسلمان سپہ سالار نے اس کو گرفتار کروا کے عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا. عمر رضی اللہ عنہ بھی اس سے بڑے تنگ تھے. انہوں نے نیت کر لی کہ اس بندے کو تو بس میں نے اب قتل کرنا ہے. چنانچہ اس کو اپنے سامنے بلوایا. تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، میں تجھے قتل کرنا چاہوں گا، لیکن اگر کوئی تیری خواہش ہے تو بتا دے. اس نے کہا جی ایک پیالہ پانی. عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا بھائی پیالہ پانی کا لے آؤ. اس نے پیالہ پانی کا لیا، پی نہیں رہا، بس ہاتھ کانپ رہے ہیں. پوچھا کیا؟ کہنے لگا جی مجھے خوف ہے کہ میں پانی پینے لگوں گا اور ادھر جلاد جو تلوار لے کے کھڑا ہے یہ تلوار کا وار کرے گا، میری گردن اڑا دے گا. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا اچھا جب تک تو پانی نہیں پیے گا تجھے قتل نہیں کیا جائے گا. یہ سنتے ہی وہ اتنا ٹیلنٹڈ آدمی تھا، اس نے پانی کا پیالہ زمین پہ ڈال دیا. کہتے اب اپنے الفاظ کا خیال رکھیں کہ آپ نے کہا ہے جب تک تو پانی نہیں پیے گا ہم تجھے قتل نہیں کریں گے. اب آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے. کوئی ہم جیسا ہوتا تو کہتا نہ معقول نہیں. عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں ٹھیک، میں اپنے الفاظ پہ قائم ہوں، کیونکہ میں نے یہ ورڈز کہہ دیے تھے لہذا میں اب تجھے قتل نہیں کرتا. جب عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ دیا تو جو مسلمان وہاں تھے وہ حیران، اتنا بڑا دشمن، اور امیر المومنین نے فیصلہ کر دیا کہ اس کو قتل نہیں کرتے. تو جب آپ نے فرما دیا تو وہ شہزادہ کہنے لگا کہ امیر المومنین آپ نے اپنا تو فیصلہ سنا دیا، اب میرا فیصلہ بھی سن لیجیے کہ میں نے یہ ہیلا اختیار کیا تھا آپ کو لاجواب کرنے کے لیے کہ آپ مجھے قتل نہ کر سکیں، اس لیے میں نے یہ ہیلا اختیار کیا تھا. میرے دل میں اسلام کی عظمت پہلے سے تھی، لیکن اگر میں اسلام قبول کرنے کا ویسے اعلان کرتا تو دنیا تانا دیتی کہ موت کے ڈر سے یہ مسلمان بن گیا. تو میں نے ہیلا اختیار کیا کہ آپ مجھے قتل نہ کر سکیں. اب آپ نے مجھے کہہ دیا کہ قتل نہیں کرتے، اب میں اپنی ول سے بتاتا ہوں کہ میں اسلام کو قبول کر کے مسلمان ہوتا. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا الحمدللہ میں سچ کے اوپر قائم رہا، سچ کی برکت سے اللہ نے اس کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی. تو نیت خالص ہوگی تو ہمیشہ کامیابی ہوگی. جس کی بھی نیت خالص ہوگی ہمیشہ وہ کامیاب ہوگا. محدث بلگرامی رحمت اللہ علیہ وضو کر کے اٹھے اور غش آیا، چکر کھا کے گر گئے. تو ان کا شاگرد سلیم بلگرامی وہ ساتھ تھا، اس نے فوراً اٹھایا، حضرت کیا ہوا؟ تو بتا دیا بھئی آج
چھٹا دن ہے، بھوکا ہوں، کچھ کھایا پیا نہیں، تو نقاہت کی وجہ سے چکر آیا تو میں گر گیا۔ سلیم نے ان کو اپنے مصلے پہ پہنچایا اور جا کے کھانا لے کے آیا۔ حضرت میری طرف سے کھانا پیش قبول فرما لیجیے، تو میں نہیں، میں قبول نہیں کروں گا۔ کیوں حضرت؟ فرمایا اس لیے کہ جب میں نے تمہیں بتا دیا کہ آج میں اتنے دن سے بھوکے ہوں اور تم چلے گئے، تو میرے دل میں خیال آیا کہ تم میرے لیے کھانا لاؤ گے۔ یہ جو مخلوق سے توقع ہے یہ اشراف کہلاتا ہے، اور ہماری نظر میں یہ بھی حرام ہے کہ توقع ہو تو اللہ سے ہو، مخلوق سے کیوں ہو؟ چونکہ میرے دل میں توقع آ گئی تھی، اب میں تمہارا کھانا قبول نہیں کروں گا۔ وہ شاگرد بھی سدھرا ہوا تھا، اس نے کھانا اٹھایا، اچھا حضرت اگر نہیں کھاتے تو ٹھیک ہے، السلام علیکم، اور کھانا لے کے چلا گیا۔ جیسے ہی دروازے سے باہر نکلا 2 منٹ کے بعد واپس آیا، حضرت جب میں کھانا لے کے نکل گیا تھا تو توقع ختم ہو گئی تھی نا؟ ہاں توقع تو ختم ہو گئی، اب تو پھر کھا لیجیے۔ تو دیکھیں نیت میں اخلاص تھا، منع کرنے کے باوجود اللہ نے جائز طریقے سے کھانا کھلا دیا۔ تو نیت اگر ٹھیک ہوگی تو کامیابی اچھی نیت والے کی ہوگی۔ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ نیت اچھی ہو اور بندے کا انجام برا ہو، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ نیک نیت کا انجام ہمیشہ اچھا ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ ہمارے اکابر اعمال کرتے تھے نیک نیتی کے ساتھ۔ ہمارے ہاں ایک مدرسہ ہے جامعہ اشرفیہ، حضرت مفتی محمد حسن رحمت اللہ علیہ نے اس کو بنایا، جو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے، خلیفہ تھے۔ اس جامعہ میں ایک عالم پڑھاتے تھے، اللہ کی شان کے کچھ مزاج کا اختلاف تھا، تو انہوں نے 1 سال اس جامعہ کے بالکل سامنے مکان لے کے اس میں جامعہ مدنیہ شروع کر دیا۔ اب اس گلی کے ادھر جامعہ اشرفیہ اور ادھر جامعہ مدنیہ۔ تو حضرت کے صاحبزادے نے یہ واقعہ سنایا، فرمانے لگے کہ میں بچہ تھا، ہمیں بڑا غصہ، ہمارے مدرسے میں ہی کھایا پیا پلے پڑھایا، ہمارے ہی سامنے مدرسہ بنا لیا۔ لاہور چھوٹا بڑا شہر تھا، اور چلے جاتے کہیں۔ تو میں نے ابو جی کو دیکھا، تو میں نے کہا ابو جی دیکھا انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ والد صاحب نے کہا بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا کام کرنے۔ بیٹا کام کر کے آؤ، میں تمہیں اخلاص کا درس دیتا ہوں۔ کہنے لگے میں کام کر کے آ گیا۔ تو والد صاحب نے بٹھا لیا، فرمان لگے بیٹا ایک بات بتاؤ، اگر تمہارے سر کے اوپر بوجھ ہو اتنا کہ تمہاری گردن ٹوٹی جا رہی ہے، اتنا بوجھ ہو تم سے اٹھایا نہ جا رہا ہو، اور اس وقت میں کوئی بندہ آ جائے اور وہ کہ بھئی آدھا بوجھ مجھے دے دو، میں تمہیں گھر پہنچا دیتا ہوں، وہ تمہارا دشمن ہوگا یا تمہارا دوست ہوگا؟ میں نے کہا ابو جی وہ تو دوست ہوگا۔ فرمایا دیکھو اتنا بڑا یہ لاہور شہر تھا اور ہمارا ایک مدرسہ تھا، پورے شہر کی مسئولیت کا بوجھ ہمارے سر پہ تھا۔ اب انہوں نے ایک مدرسہ بنا دیا تو مسئولیت کا بوجھ تقسیم ہو گیا، جو بوجھ کو تقسیم کر لے وہ دشمن نہیں ہوتا، وہ دوست ہوا کرتا ہے۔ اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ حضرت مولانا خیر محمد جالندری رحمت اللہ علیہ، حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے، حدیث پاک پڑھاتے تھے، بخاری شریف پڑھاتے تھے، بخاری شریف کا درس دے رہے تھے۔ ایک جگہ پر ایک اشکال وارد ہوا، تو حضرت نے تھوڑی دیر سوچا، پھر حاشیہ بھی دیکھا، مگر اشکال رفع نہیں ہوا۔ تو حضرت نے طلباء کو بتا دیا، بھئی دیکھو میرے ذہن میں یہ ایک اشکال وارد ہوا ہے، تو آپ میں سے اگر کسی کے ذہن میں اس کا جواب ہو تو بتا دو۔ ہم جیسا ہوتا تو ویسے ہی گول کر جاتا، مگر یہ حضرات
سچے لوگ تھے، علم کے ساتھ سچے تھے، کہ جب حدیث پڑھاتے ہوئے اشکال رفع نہیں ہو رہا تو آگے کیسے چلیں؟ طلباء نے کہا جی ہمیں بھی پتہ نہیں. تو حضرت کے ایک شاگرد تھے جن سے حضرت نے خود بخاری شریف پڑھائی تھی، مگر استعداد اچھی تھی، حاضر باش تھے، اور وہ حضرت کے ہاں ہی استاد لگ گئے تھے اور چھوٹی کتابیں پڑھاتے تھے، اور ساتھ والے کمرے میں وہ اپنا پیریڈ پڑھا رہے تھے. تو حضرت نے فرمایا بھئی اچھا میں ذرا ان سے پوچھ کے آتا ہوں، ذرا غور کیجئے. طلباء کے سامنے شیخ فرماتے ہیں، شیخ الحدیث، شیخ البخاری، کہ میں اپنے شاگرد سے ذرا پوچھ کے آتا ہوں. حضرت نے بخاری شریف اٹھائی اور چل پڑے. تو ایک طالب علم بھاگ کے گیا اور اس نے جا کے دوسرے کمرے میں ان کو اطلاع دی کہ حضرت آپ کے پاس آ رہے ہیں کوئی بات کرنے کے لیے. انہوں نے درس موقوف کیا اور وہ بھی کلاس سے باہر نکل آئے. تو برآمدے میں استاد اور شاگرد کی ملاقات ہوئی. تو استادوں نے پوچھا مولانا یہ دیکھیں یہاں ایک اشکال وارد ہو رہا ہے، تو آپ کو اگر اس کا جواب آتا ہو تو ذرا بتا دیجئے. شاگرد سے پوچھ رہے ہیں. ہمارے اکابر ایسے تھے اخلاص کی وجہ سے اپنے اصاغر سے بھی پوچھنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کیا کرتے تھے کہ مولانا ذرا دیکھیں یہ ایک اشکال وارد ہوا ہے. انہوں نے دیکھا، ان کو یاد تھا، تو جیسے ہی انہوں نے دیکھا تو آگے سے انہوں نے جواب دیا حضرت جب میں آپ کے پاس بخاری شریف پڑھتا تھا اس وقت اس مقام پر پہنچ کر آپ نے اس کو ایسے حل کیا تھا، اور آگے اس کا جواب بتا دیا. یہ نہیں کہا کہ حضرت میرے سامنے میرے نزدیک جواب یہ نہیں. اخلاص تھا نا ادھر بھی اور ادھر بھی. شاگرد بھی ایسے بنے ہوئے تھے. استاد نے کہا کہ مجھے بتا دو تو شاگرد سے کہتے حضرت جب میں آپ کے پاس پڑھتا تھا اس وقت اس مقام پر پہنچ کر آپ نے اس کو ایسے حل فرمایا تھا، اور یہ کہہ کے آگے اس کا جواب بتا دیا. حضرت واپس تشریف لے آئے. جو مخلص ہوتے ہیں ان کے اعمال بھی انوکھے ہوتے ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو کام کریں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کریں. چنانچہ جب مدائن فتح ہوا تو امیر لشکر نے اعلان کر دیا جس کے پاس مال غنیمت ہے وہ جمع کروا دے. 3 دن کا وقفہ دیا. 3 دن میں بڑا مال غنیمت آ گیا. امیر لشکر بڑے خوش ہیں کہ سب کے اندر خوب مال تقسیم ہوگا. 4تھا دن ہوا تو ایک سپاہی ملنے کے لیے آیا، اجازت مانگی. امیر لشکر نے اجازت دے دی. وہ آیا تو اس کے پاس ایک کپڑا تھا پرانا تھا، اور اس نے اس کے اندر کوئی چیز لپیٹی ہوئی تھی. امیر لشکر نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کپڑا ہٹایا تو اس کے اندر دشمن کے بادشاہ کا تاج تھا. اس نے کہا جی کہ بادشاہ بھاگ گیا تھا، کسی جگہ چھپا تھا، اور میں نے قدرتاً اس کو وہاں پایا تو میں نے اس کو قتل کیا اور اس کا تاج میں نے اپنے پاس رکھ لیا. کسی بندے کو پتہ نہیں کہ یہ میرے پاس ہے یا نہیں تاج. کسی کو توقع بھی نہیں تھی کہ تاج یہاں ملے گا مال غنیمت میں. اس کو یا میں جانتا ہوں یا اللہ جانتا ہے. آپ نے حکم دیا مال غنیمت لے آؤ، تو میں تاج لے کے آیا ہوں جمع کروانے کے لیے. اب امیر لشکر نے اس مجاہد کو دیکھا کہ اس کا تو کپڑے سے پھٹے ہوئے ہیں، معمولی سے ہیں، غریب سا آدمی نظر آتا ہے، اور تاج کے اندر تو سبحان اللہ ایسے کیرٹ کے ڈائمنڈ تھے کہ اگر وہ ایک کو بیچتا تو زندگی مزے کی گزارتا. تو امیر لشکر بڑے حیران ہوئے کہ پتہ بھی کسی کو نہیں، کسی کو توقع بھی نہیں کہ یہ لا کے جمع کروائے گا. پھر اس نے اپنے پاس نہیں رکھا، اعلان ہونے پر اس نے تاج کو لا کے جمع کروا دیا. تو امیر لشکر نے مسکرا کے اس کی طرف دیکھا اور اس پہ پوچھا اچھا بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ جب امیر لشکر نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے، اس مجاہد نے فوراً پیٹھ پھیری اور جانے کے لیے 2 قدم اٹھائے، اور قدم اٹھاتے ہوئے کہا
جس اللہ کی رضا کے لیے یہ تاج میں نے لا کر جمع کروایا وہ میرا نام بھی جانتا ہے، میرے باپ کا نام بھی جانتا ہے۔ جس اللہ کی رضا کے لیے یہ عمل میں نے کیا ہے وہ پروردگار میرا نام بھی جانتا ہے، میرے باپ کا نام بھی جانتا ہے۔ ہمارے اکابر ایسے مخلص تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ہر عمل اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔